اور ہر عمل کر کے وہی قبولیت کے لیے دعا کریں، اللہ اس عمل کو قبول فرما۔ عمل کرنا ایک کام اور اس کو اللہ کے ہاں قبول کروانا یہ دوسرا الگ مستقل کام ہے۔ ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی تھی، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، پڑھ لی، ابھی قبول ہو گئی کہ نہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بار بار اللہ کو کہنا یا اللہ قبول کر لیجیے۔ ابن الفضل تابعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یتقلبہ منہم، کہ جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی قبول کر لیجیے۔ تو ہم قبول کروانے کے لیے اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیں، روز عمل کرتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ قبولیت کی درخواست بھی کرتے چلے جائیں، اور اس بات کو ذہن میں پورا رمضان بٹھائیں۔ جو پہلا پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم نے روزے میں جھوٹ بولا ہمارے روزے کی حقیقت ختم، روزے میں ہم نے بے ایمانی کی روزے کی حقیقت ختم۔ ہم ملاوٹ والے کو کتنا برا سمجھتے ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کرے، لال مرچوں میں ملاوٹ کرے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ جی خالص چیزیں نہیں ملتی، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم تو سچ کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا وہ تو ایک الگ بات ہے نا، ہم سچ بھی ایسا بیان کرتے ہیں ملاوٹ والا کہ بعض مرتبہ جھوٹ سے زیادہ برا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے ہوتی بات سچ ہے، انداز اور طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں یا اس کے اندر کچھ ایسی ملاوٹ کر دیتے ہیں شاید کوئی اس گناہ سے بچا ہوا۔ ہم تو سچ کو بھی سچ نہیں رہنے دیتے، تو روزے کی حقیقت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ سوشل میڈیا پہ گناہ کیا، ٹی وی دیکھتے رہے اور وہ رمضان فیسٹیول دیکھتے رہے تو روزہ تو گیا۔ تو ہم نے روزے کی حفاظت کرنی ہے، تو روزے رکھنے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کروانے ہیں۔ کوشش کیا کرنی ہے؟ عبادت کی، اور دعا کیا کرنی ہے؟ قبولیت کی، کہ شام کو افطاری کے وقت ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، اللہ یہ روزہ تو رکھ لیا، ٹوٹا پھوٹا صحیح، ہم ہیں ہی کمزور، ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، ہم ضعیف ہیں، اللہ رحمت فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ بڑے کریم ہیں، ہم روزہ رکھ کر حفاظت کرنے کی کوشش تو کریں اور قبولیت کو مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور ایک آخری بات بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو برکت والا۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص اسے عطا نہ فرماتے۔ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات بہت خطرے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کروانی، ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہی ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر قدم رکھتے ہیں، صحابہ کو آواز آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے آمین کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ ایسا کرتے ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک بتائی، میں بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مفہوم یہ بتایا کہ انہوں نے یہ بددعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں وہ اپنی مغفرت نہ کرے، مغفرت نہ کروا لے۔ میں نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کیا تھی؟ برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہی کوئی تھوڑی چیز نہیں تھی، ایسے جلیل القدر فرشتے کی بددعا یہ کوئی تھوڑی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو مہر لگا دی۔ اس لیے بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان گزرے گا یا عید ہوگی یا وعید ہوگی۔ اگر مغفرت ہو گئی تو عید ہے، اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر تو مسئلہ بدل گیا ہمارا۔ عید کہتے ہیں خوشی کو اور وعید کہتے ہیں سزا کو، تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو کافروں کے لیے بددعا نہیں کی،
یہ بد دعا کیوں آ گئی؟ کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذرا بد دعا دے کے دیکھیں نا، اتنے بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ آج تو خوب آئے ہوئے ہیں، ان کی ماں کے سامنے ذرا کسی کو بد دعا دے نا، پھر دیکھیں وہ کیسے لڑ پڑے گی، تم کون ہوتے ہو میرے بیٹے کو بد دعا دینے والے؟ ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ نے کیسے یہ آمین کہہ دیا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ رمضان میں اللہ رب العزت گناہوں کو اتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں کہ بندہ ذرا سی بھی کوشش کرتا ہے، تھوڑی سی بھی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اتنی رحمتوں میں سے بھی اس نے حصہ نہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، بہتر ہے کہ پھر تباہی ہو جائے۔